نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ سے عوام کو کیا فوائد ہیں، اور یہ بھی کہ ایک قسم کا ٹیکس ہے کیا زکوٰۃ، جس کو رفاع عامہ پر خرچ کرنا چاہیے۔ تو میں نے اس مجمل سوال کو 5 عنوانات پر تقسیم کیا تھا۔ پہلا عنوان تھا زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کے فوائد۔ تو ان 2 عنوانات پہ بات کر چکے ہم پہلے لیکچر میں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں بلکہ عبادت ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، زکوٰۃ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے جو اہل ایمان پر اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہوا ہے۔ گزشتہ بیان میں یہ حقیقت آیا ہو گئی کہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں بلکہ ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں زکوٰۃ کا ایک نہایت گھٹیا تصور ہے، اور وہ اس کو حکومت کا ٹیکس سمجھتے ہیں، جس طرح کے تمام حکومتوں میں مختلف قسم کے ٹیکس عائد کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ کسی حکومت کا عائد کردہ ٹیکس نہیں۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کی ضروریات کے لیے اس کو عائد کیا، بلکہ حدیث میں صاف طور پر ارشاد ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے متمول طبقے سے لے کر ان کے تنگ دستوں کو لوٹا دی جائے۔ اس طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ ہم انہیں یہ دے کر احسان نہیں کرتے، بلکہ خود فقراء اور مساکین کا مالداروں پر احسان ہے کہ ان کے ذریعے ان لوگوں کی رقوم خدائی بینک میں جمع ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کسی کو بینک میں جمع کرانے کے لیے کوئی رقم سپرد کرتے ہیں تو کیا آپ اس پر احسان کر رہے ہیں؟ اگر یہ احسان نہیں تو غرباء کو زکوٰۃ دینا بھی ان پر احسان نہیں ہے، بلکہ ان کا احسان سمجھیں کہ وہ آپ کی زکوٰۃ قبول کر لیتے ہیں۔ پہلی امتوں میں جو مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، اس کا استعمال کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں تھا، بلکہ وہ سوختنی قربانی کہلاتی تھی۔ اسے قربان گاہ میں رکھ دیا جاتا تھا۔ اب اگر آسمان سے آگ آ کر اسے راکھ کر جاتی تو یہ قربانی کے قبول ہونے کی علامت تھی، اور اگر وہ چیز اسی طرح پڑی رہتی تو اس کے مردود ہونے کی نشانی تھی۔ حق تعالیٰ نے اس امت مرحومہ پر یہ خاص عنایت فرمائی ہے کہ عمراء کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیں اسے ان کے فلاں بندوں، فقراء، مساکین کے حوالے کر دیں۔ اس عظیم الشان رحمت کے ذریعے ایک طرف فقراء کی حاجات کا انتظام کر دیا گیا، اور دوسری طرف اس امت مرحومہ کی لوگوں کو رسوائی اور ذلت سے بچا لیا گیا۔ اب خدا ہی جانتا ہے کہ کون پاک مال سے صدقہ کرتا ہے اور کون ناپاک مال سے، کون ایسا ہے جو محض رضا الہی کے لیے دیتا ہے، اور کون ہے جو نام و نمود، نمائش اور شہرت اور ریا کے لیے۔ الغرض زکوٰۃ ٹیکس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے قرض حسنہ قرار دیا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ عطا فرمائے؟
پس وہ اس کے لیے اس کو کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ سورہ البقرہ میں یہ آیہ مذکور ہے۔ یہاں صدقات کو قرض حسنہ سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح قرض واجب الادا ہے، اسی طرح صدقہ کرنے والوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ ان کا یہ صدقہ بھی ہزاروں برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ انہیں واپس کر دیا جائے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی احتیاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدقہ فقیر کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اور فقیر گویا اس دینے والے سے وصول نہیں کر رہا، بلکہ یہ اس کی طرف سے دیا جا رہا ہے جو سب کا داتا ہے، سب کا مالک ہے، سب کا پالن ہار ہے۔ زکوٰۃ حکومت کیوں وصول کرے جی؟ رہا یہ سوال کہ جب زکوٰۃ ٹیکس نہیں بلکہ خالص عبادت ہے تو حکومت کو اس کا انتظام کیوں تفویض کیا جائے؟ اس سوال کا جواب پہلے ایک مستقل لیکچر میں دیا گیا ہے، مگر یہاں مختصر طور پر اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام پورے معاشرے کو ایک اکائی قرار دے کر اس کا نظم و نسق اسلامی حکومت کی سپرد کرتا ہے۔ اس لیے وہ فقراء و مساکین جو اسلامی معاشرے کا جزو ہیں، ان کی ضروریات کا تکفل بھی اسلامی معاشرے کی قوت مقتدرہ کی سپرد کرتا ہے، اور اس کفالت کے لیے اس نے صدقات و زکوٰۃ کا نظام رائج فرما دیا ہے۔ فقراء و مساکین کی کفالت کی سب سے بڑی ذمہ داری حکومت پر عائد کی گئی ہے، اس لیے اس مد کے لیے مخصوص رقم کا بندوبست بھی حکومت کا فریضہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حکومت کی جانب سے صدقات کی وصولی اور انتظام و انصرام پر مقرر ہوں، حدیث پاک میں ان کو غازی فی سبیل اللہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں روایات موجود ہیں، جس میں ایک طرف ان کی خدمات کو سراہا گیا ہے اور دوسری طرف ان کی نازک ذمہ داری کا بھی انہیں احساس دلایا گیا ہے۔ یعنی اگر وہ اس فریضے کو جہاد فی سبیل اللہ سمجھ کر ادا کریں گے تب اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں گے، اور اگر انہوں نے اس مال میں ایک پیسہ بھی خیانت کی اور خیانت کو روا رکھا تو انہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خدائی مال میں خیانت کی مرتکب ہو رہے ہیں، جو ان کے لیے آتش دوزخ کا سامان ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو ہم نے کسی کام پر مقرر کیا اور اس کے لیے ایک وظیفہ بھی مقرر کر دیا، اس کے بعد اگر وہ اس مال سے کچھ لے تو وہ غنیمت میں خیانت کرنے والا ہوگا، امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو احباب گرامی، یہ بات واضح ہو گئی کہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے، ایک واجب ذمہ داری ہے جو امت کی متمول افراد پر اللہ رب العزت نے رکھ چھوڑی ہے، تاکہ وہ اپنے ساتھ کے غرباء، یتامى اور مساکین کی خدمت کے لیے اپنے ان مالوں کو وقف کریں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ جب یہ ان کی ضروریات کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات بھی پورا کرے گا اور ان کو اس کا نعم البدل بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل پر بات ہوگی۔